میں حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور حمد میں وہ پڑھ رہا ہوں جو میرے آقا ہر لمحہ پڑھتے رہتے، اور وہ حمد ہے لا الہ الا اللہ۔ گرامی قدر وہ کلمہ جس کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ تحریر کیا ہے، اسی کلمے کے سائے میں کچھ اشعار لکھے، اور میں چاہتا ہوں وہ اشعار ہم سارے پڑھیں، اور کلندر لاہوری کا لکھا ہوا کلام حمد کے طور پہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کوئی لمحہ خاموش نہ رہے، شامل ہو جائیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پتہ چلے دیوانے رب کو منانے کے لیے آئے۔ اٹھائیے ذرا دونوں ہاتھ نیچے نظر نہ آئے، اٹھائیے ہاتھ اور بلند آواز میں کہیے رات کا وقت تھا، یہی ورد جاری تھا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ گھر کا ایک ملازم سارا کچھ بتا رہا ہے، کہتا ہے اچانک میرے گھر کے ڈاکٹر اقبال کے گھر میں میں موجود تھا، میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو ڈاکٹر صاحب میرے دروازے پہ باہر کھڑے ہیں، ہاتھ میں ایک جگ تھا، اور کہا کہ جاؤ میرے گھر میں ایک مہمان آیا ہے، اور مہمان بڑا خاص ہے، اس کے لیے لسی لے کے آؤ۔ گھر کا ملازم کہتا ہے، اس بات کو مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے کوٹ کیا ہے، اور عبدالستار نیازی صاحب نے ڈاکٹر اقبال کے ملازم سے یہ پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتا جو کتابوں میں نہ ہو، تجھے پتا ہو۔ کہا میں ایسی بات بتا رہا ہوں کہ میرے گھر میں، ڈاکٹر صاحب کے گھر میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، ہاتھ میں جگ تھا، کہا کہ جاؤ میرا ایک خاص مہمان آیا ہے، اس کے لیے لسی لے کے آؤ۔ کہا جب میں دروازے سے باہر آیا تو میری کمرے میں نظر پڑی، گھر میں ایسا نور، اس سے پہلے میں نے ایسا نور نہیں دیکھا تھا، اجالا ہی اجالا تھا، لا الہ الا اللہ کا ورد جاری تھا، اللہ اللہ کا ذکر جاری تھا۔ میں جگ لے کے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ اب میں کہاں پہنچوں، کس جگہ جاؤں۔ کہا میں نے دیکھا کہ گلی کی نکڑ پہ ایک کھوکھا بنا ہوا تھا، وہاں ایک بابا بیٹھا تھا جو لسی بنا رہا تھا۔ میں نے کہا بابا مجھے لسی ملے گی؟ آپ نے لسی کا جگ بھر کے دیا۔ میں نے کہا پیسے کتنے؟ کہا اقبال سے میری بات ہوتی رہتی ہے، میں جانوں اقبال جانے، تو لے جا۔ کہا میں حیران رہ گیا کہ یہ بابا اقبال کو بھی جانتا ہے۔ میں گھر آیا، لسی کا جگ ڈاکٹر صاحب کو دیا، اقبال کو دیا۔ آپ نے 2 گلاس اپنے ہاتھوں سے ڈال کے گھر میں جو مہمان تھا اس کو دیے، اور پھر مہمان نے اپنے ہاتھوں سے 1 گلاس ڈالا، اقبال کو دیا۔ کہا اس کے بعد اقبال روانہ کرنے کے لیے باہر کے دروازے پہ آئے۔ کہا مہمان نے 1 قدم باہر والی دہلیز سے گلی میں رکھا، دوسرا اٹھایا، مجھے نظر نہیں آیا، میں گلی میں دوڑ کے گیا، مہمان کہاں تھا کچھ خبر نہیں۔ جب میں نکڑ پہ پہنچا تو جہاں کھوکھا بنا تھا وہاں نہ کوئی کھوکھا تھا، نہ کوئی بابا تھا۔ میں دوڑ کے اندر آیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بتائیے جو مہمان لا الہ الا اللہ کا ترانہ گنگنا رہا تھا وہ کون تھا، اور جو باہر لسی بنا رہا تھا وہ کون تھا؟
آپ نے سینے سے لگا کے کہا وعدہ کرو کہ میری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ گے، ہاں میں مر جاؤں پھر بتا دینا۔ کہا آپ سے وعدہ ہے نہیں بتاؤں گا، اب آپ کی مرضی ہے، ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، بولو نہ بولو۔ کہا جو گھر میں آیا تھا وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھا، اور جو باہر لسی بنا رہا تھا وہ داتا علی اجمیری تھا۔ جس کا عقیدہ ہے اللہ والوں کا یہی ورد ہے، ہاتھ اٹھائیے نا، ہاتھ نیچے نہ رہے، بلند آواز میں کہیے خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، خودی ہے تیر فسا، خودی ہے تیرے فسانہ، لا الا اللہ، الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، خدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت آستینوں میں، مجھے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ ایک بات فرماتے اذانیں تو ادھر بھی ہوتی رہی، اذانیں ادھر بھی ہوتی رہی، اذانیں تو یزیدی قافلے سے بھی بلند ہوتی رہی، اور اذانیں تو حسینی بھی بلند کرتے رہے، الفاظ بھی وہ، وقت بھی وہ، مگر فرق زمین آسمان کا۔ آپ فرماتے ہیں الفاظ ہو معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرکس کا جہاں اور ہے شہین کا جہاں، اور شہین کا جہاں، اور بات فرماتے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں متاہی، اور دارا و سکندر سے وہ مرد، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں پورے اسود اللہی آئین جمع مردہ حق کوئی وہ بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، روباہی کہتے نہ جھکنے والا اور نہ
خادمها، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا اور نہ بکنے والا اللہ کے شیروں کو آتی نہیں، روباہی ماننا پڑے گا یہ نغمہ فصلے بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ مال و دولت و دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں خودی کا سر نہاں کیا ہے خودی خود سے نہیں تو خود کو خدا سے جوڑ دے اسے خودی کہتے ہیں اور جب بندہ خود کو خدا سے جوڑ دیتا ہے تو پھر نتیجہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے تیری رضا کیا ہے کون ہے وہ بندہ جس سے خود خدا نے پوچھا آؤ میری نظر میں ایک بندہ جسے حسین کہتے ہیں حسین کہتے ہیں اب جس کے نزدیک جتنا حسین بلند ہے اتنے بلند ہاتھ تو ہونے چاہیے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں آج اسلام زندہ ہے تو اس کی وجہ حسین ہے آج اسلام کا پرچم بلند ہے تو اس کی وجہ حسین ہے حسین ہے ادھر یزیدی پوچھ رہے سب کچھ قربان ہو گیا ابھی وقت ہے بات مان لے کچھ دیکھ بچا بھی ہے اب جواب سنیے یزیدی سوال کرتے حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین شاہ است حسین حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت ادا نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا بشر کے چہرے پہ رنگ ہوتا افسانے رب کے سناتا پھرتا بھار ظلمت اٹھاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام کھو کرے کھاتا پھرتا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار 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 حسین کا واسطہ دیتا ہوں کلمے کا اور حسین کا آپس میں جو رشتہ ہے میں وہ بیان کر لوں سردار نادار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین یہ نغمہ فصلے نغمہ فصلے
تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، اور صنم گدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل۔ یہ نکتہ وہ ہے، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ الا اللہ، لا الہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں ہوئے اسرار اے طائر پرواز میں پرواز عشق سکھاتا ہے آداب خود خودی پر بہت کچھ لکھا ہے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کس راز کو آپ کے سامنے کھولا جائے۔ پہلا خط لکھا تو اس میں بھی جاوید کے نام انگلستان سے پہلا خط، جس میں کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر۔ گرامی قدر میں جب عشق سکھاتا ہے اور پوچھا گیا اقبال سے کہ ذرا عشق کا فلسفہ سمجھا تو دیجیے کیا ہے عشق، تو آپ نے جس انداز کے ساتھ لفظ عشق پہ روشنی ڈالی ہے، کہا کبھی تنہائیوں کو ہو دمن عشق۔ بول سکتے ہو سبحان اللہ؟ سبحان اللہ۔ عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا، عشق ہے کیا؟ فرماتے ہیں کبھی تنہائیوں کو ہو دمن عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق، کبھی تنہائیوں کو ہو دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، اور فرمایا کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی سرمایہ محراب و منبر، اور اگلے شعر پہ سبحان اللہ ضرور کہنا، کہا کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ کبھی مولا علی اللہ تو بات کیونکہ مجھے مکمل کرنی ہے، کیونکہ ابھی میں نے بات مکمل نہیں کی، آخری ایک منٹ لینا چاہتا ہوں بات کو مکمل کرنے۔ سب کچھ کیا، لا الہ الا اللہ کہا، تسبیح پڑھی، سجدے کیے، کعبے کا طواف کیا، صفا مروا چکر لگائے، مولا سب کچھ کیا ہے، کیا تو مل جاتا ہے ایسے؟ کہا نہیں، میں ایسے نہیں ملتا۔ کہا گیا ان لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ دور ہو کے زمین بوس ہوئی، قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ تو بندہ رہا نہ وہ بندہ نواز، بندہ ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں ملا۔ مالک بتا تو صحیح تو ملتا کیسے؟ میں بات کو کھولوں، بات کو کھولتا چلوں گا، مگر آخری شعر میں بات کو بالکل بند کرنا چاہتا ہوں۔ شکوہ اقبال کرتے رہے، مولا بتانا کیسے ملتا ہے، یہ کیا
5 وقت کی اذانیں ہم نے دی، تجھے پکارا، افریقہ کے جنگلوں میں تجھے پکارا، ریگستانوں میں تجھے ڈھونڈا۔ یہ تو کیا چیز ہے، لڑ جایا کرتے تھے، مر جایا کرتے تھے، مگر تو ملا نہیں۔ کہا میں ایسے نہیں ملتا۔ مولا پھر کیسے ملتا ہے؟ کہا میں یوں ملتا ہوں۔ کہا کیسے؟ جواب شکوہ کا یہ آخری شعر ہے ترتیب کے مطابق بھی۔ کہا میں یوں ملتا ہوں۔ مولا کیسے؟ اب اس پہ آپ نے سبحان اللہ اتنی اونچی کہنا ہے کہ پتہ چلے کہ سمجھ آ گئی ہے۔ کہا میں یوں ملتا ہوں۔ مولا کیسے؟ کہا کہ محمد سے وفا تو محمد تیرے۔ میں یوں ملتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں، اور ایک جگہ پر قلم اٹھا کے کہا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ آؤ گرامی قدر لاہ قلم تیرے ہیں، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں دعوت دے رہا ہوں نوجوان سرا خان ہے، دیپال پور شریف سے آپ کا تعلق ہے، محترم محمد برہان ضیاء مدنی فریدی۔ بسم اللہ۔